بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بھائیوں بہنوں کی بڑی مہربانی. یہ حادثات ایسے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے جذبات کا فائدہ اٹھائیں گے, لوگوں کو جذباتی کریں. میرے ساتھیوں نے جو کچھ کہا ان سب کو سپورٹ کرتے ہوئے میں اس میں یہ اضافہ کروں گا, ہم اپنے بوئے ہوئے فصل کی کٹائی کر رہے ہیں. پاکستان کو ہم نے دہائیوں پہلے دوسروں کی جنگوں میں جھونک دیا. ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کو یہاں جمع کیا. روس کی فوجیں جب افغانستان آئی تھی, ہم نے تمام دنیا کے لوگوں کو, عرب, عجم, اسرائیلی, یعنی کوئی نہیں, تمام بر اعظموں میں سے نہ کوئی مذہب باقی رہا, نہ کوئی ملک باقی رہا جس کے لوگ یہاں نہیں پہنچے. ہم نے اپنے قبائلی علاقوں میں چچن, ازبک, تاجک, دنیا جہاں کے قاتلوں کو جمع کیا. قبائلی علاقوں میں ایک فائر سے 1300 سے زیادہ سماجی شخصیات کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. اس میں انہوں میں عالم دین بھی تھے, پروفیسرز بھی تھے, سینیٹرز بھی تھے, عام انسان بھی تھے. یہاں ہم اسی فصل کو کاٹ رہے ہیں. ہم نے دہشت گردوں کو یہاں پالا. کل اجاز الحق نے کم سے کم یہ مہربانی کی کہ جی ہم نے ایک سپر طاقت کو 10 لاکھ افغانوں کی شہادت کے نتیجے میں شکست دی. تو نتیجہ بھی بک دو. یہ بلائیں کیا یہ ایسی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ عالم دین کھڑا ہے. آیت الکرسی میں ایک آیت ہے, لا اکراہ فی الدین. حکم ہے مسلمان کو کہ کسی کے ساتھ بھی دین کے بارے میں اپنے جبر نہیں کرنا. انسان آزاد ہے, وہ خدا کو مانے یا نہ مانے. تم پولیس افسر نہیں ہو. وہ خدا ایون اپنے پیغمبروں کو کہتا ہے کہ آپ کی ذمہ یہ ہے تبلیغ کریں, لوگوں کو اچھے اعمال کے نتائج بتائیں, برے اعمال کے نتیجے سے ڈرائیں. باقی یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے کہ ان کو بائی فورس اب عقیدہ دیں. علینا البلاغ. ہم بات یہ ہے پاکستان مشکل میں ہے ہماری اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے, ہمارے اپنے جو کچھ ہم نے کیا اس میں ہماری افواج شامل ہیں, ہماری بیوروکریسی شامل ہے, اب تو عدلیہ بھی شامل ہو گئی. سب لوگ 25 کروڑ انسانوں کو, میں مختصر کر رہا ہوں, 25 کروڑ انسانوں کو کل کے دن الیکشن میں بندوق کی زور پہ ہراساں کیا گیا, دہشت زدہ کیا گیا. جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ فیصلہ ہے. بکتو بلوچستان میں, کوئٹہ شہر میں, مکران میں, خاران میں گھنٹوں لوگ پھر رہے تھے. یہ آپ کے 2 نمبر لوگ کہاں تھے؟ کوئی نکلا, کسی نے کسی کا ہاتھ پکڑا, کسی نے کسی کو ریکویسٹ کی. اس طرح کی حکمرانی کرو گے نتیجہ یہ ہوگا. توبہ کریں. ہم نہ فوجیوں کے خلاف ہیں نہ ایجنسیوں کے خلاف ہیں. مہربانی کریں. اپنے آئین کو فارغ کر دیا. کیا رشتہ ہے ہمارے دنیا؟ یہ آدمی کوکر ہے, پنڈی کا رہنے والا ہے, میں وہ چمن کے باغ کا رہنے والا ہوں. یہ شریف آدمی پنجاب کا ہے, یہ آدمی کہاں کا ہے. جو چیز ہمیں اکٹھا رکھے ہوئے اس کو پھاڑ رہے ہیں. کوئی گھر نہیں چل سکتا. میں بار بار یہ گھسے ہوئے پکچر استعمال کرتا ہوں. بے انصافی سے گھر نہیں چلتا, بے انصافی سے شادی نہیں چلتی, بے انصافی سے باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں چلتا. اب بے انصافی سے ملک چلائیں گے اور وہ کریں گے. علامہ صاحب نے یہاں کہا کہ انہوں نے شہداء کے لیے وہ کمپنسیشن کا اعلان نہیں کیا. علامہ صاحب کمپنسیشن بھی وہ مذاق کر رہے ہیں. جو آدمی وفاداریاں بیچتا ہے ایک ٹک کے نشان پہ اسے 90 کروڑ ملتا ہے. جو دہشت گردی بھی ملتا ہے اس کو 1 کروڑ. لاکھ وہ تمہاری انصاف پہ, لاکھ وہ تمہاری اس کمپنسیشن پہ. وفاداریاں بیچنے والے کے لیے 70 کروڑ, 80 کروڑ, 90 کروڑ. اور غریب آدمی مرتا ہے, ایک گھر برباد ہوتا ہے, سینکڑوں گھر برباد ہوتے ہیں. اب 30-40 لاکھ دے کے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. ریاست جس طرح لوگ کہتے ہیں ریاست ماں ہوتی ہے,
ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ بچوں میں وہ نہیں کرتی. بچوں جو ریاست اپنے بچوں کو نہیں پال سکتی اسے حکمرانی کا حق نہیں ہے، اسے حکمرانی کا حق نہیں ہے. کل ہمارا دن ہے، میں اپیل کرتا ہوں بلکہ ڈیمانڈ کرتا ہوں ہماری پنجاب کی پولیس سے، سندھ کی پولیس سے کہ آپ کسی کے تنخواہ دار ملازم نہیں ہیں. لوگ ان بربادیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، مت پڑو ان کے درمیان، مت زور کرو ان کے ساتھ. سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ پنجاب میں آپ دھکیل رہے ہیں، کس لیے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ آخر ہم نے نہ کوئی پتھر اٹھایا ہے، نہ بندوق اٹھائی ہے، نہ ہم کسی کو لڑنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو گالی دینا چاہتے ہیں. گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک، گوادر سے لے کر چمن تک، چمن سے لے کر مٹھی سندھ کے بارڈر تک پاکستان کی عوام نے اپنی غصے کا اظہار دکانیں بند کرنے کی صورت میں کرنا ہے، ٹریفک بند کرنا ہے. میں تو ایون شہباز سے اپیل کرتا ہوں، مت چھوڑو، کہہ دو تم بھی شامل ہو جاؤ، تم بھی شامل ہو جاؤ اس شوق میں، تمہاری حکومت بھی شامل، مریم بھی شامل ہو جائے اس شوق میں. اعلان کر دے کہ بالکل جو اعلان ہوا ہے نہ ٹریفک چلے گا نہ کچھ ہوگا. پاکستان میں کسی میں یکجہتی آ جائے گی، رات کو پھر مشربردار جلوس ہوگا. ہم اس دھماکے کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ عوام سے اپیل کرتے ہیں، ہم نے جذباتی نہیں ہونا. اس طرح علامہ صاحب نے کہا ظالم و مظلوم کی جنگ جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی جنگ چڑ چکی ہے. ہم نے پہلے سے اعلان کر دیا ہے ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلو. ظلم کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے. ظلم واحد چیز ہے میرے بھائی، جو تاریخ میں ظلم واحد عنصر ہے جس کو آپ جتنا برداشت کرتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کو دھکا دے آپ کچھ نہ کہیں پھپڑ مارے گا، پھپڑ کے بعد مکہ ہوگا، اس کے بعد ڈنڈے ہوگے، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم نے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا پیغمبروں کی سنت ہے، بہترین انسانوں کی سنت ہے، بہت بہادر جمہوری لوگوں انقلابیوں کی سنت ہے کہ آپ نے ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا ساتھ دینا ہے. ہمارا ملک انتہائی خطرناک دور سے گزر رہا ہے، یہ نہیں چلا سکتے. اللہ گواہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں جائیں اور خدا نخواستہ ہم جا کے وزیر بنے. ہم اس ملک، یہ ملک ڈوب رہا ہے ہماری بدکاریوں کی وجہ سے، ہماری بدکاریوں، بد کرداریوں، رشوت خوریوں، بے انصافیوں، لالچ، جبر، کبر، تکبر کی وجہ سے یہ ملک ڈوب رہا ہے. اس کو ہم نے بچانا ہے، ہم سب کا ملک ہے. اب جس پارٹی میں ہے زندہ باد. آپ تحریک انصاف میں ہے، سارے گاؤں میں انصاف کی جھنڈے لگاؤ. اگر آپ جماعت اسلامی میں ہے، سارے گاؤں میں اپنا جھنڈا لگاؤ. اگر آپ جمعیت علماء اسلام میں ہے، اپنے گاؤں علاقے میں اپنے جھنڈے لگاؤ. لیکن ظلم کے خلاف ہم نے متحد ہونا ہے. یہ موقع ہے، اس کی ابتدا کل ہم کر رہے ہیں. مجھے تو بھروسہ ہے، پاکستان کے عوام پہ بھروسہ ہے، پاکستان کی جرنلسٹوں پہ بھروسہ ہے. کب ہم نکلیں گے؟ عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے، پی کا آرڈیننس جاری ہو گیا ہے، سچ پہ پابندی ہے، جھوٹ بولنا ہوگا. اور ایک بالکل ایک نیا پاکستان. قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت پہلے کہا تھا کہ مجھے کیرم خوردہ پاکستان ملا ہے، کیڑوں کا کھایا ہوا، جس لکڑی کو دیمک خوردہ پاکستان ملا ہے. اور میرے جیب میں جو سکے ہیں وہ سارے کوٹے. یہ بربادی اس لیے ہو رہی ہے کہ 47 سے لے کر اب تک وہی کوٹے سکے استعمال ہو رہے ہیں. میں اپیل کروں گا سیاسی پارٹیوں سے، تحریک انصاف سے، جو بھی پارٹیاں ہماری اتحادی ہیں، انہوں نے معاہدہ کرنا ہوگا، وعدہ کرنا ہوگا ان لٹیروں کو پارٹی میں نہیں لینا ہوگا. ان لٹیروں کو سیاست سے فارغ کر دینا چاہیے. 70 سال انہوں نے لوٹا ہے، اسی لیے وہ ڈوب رہا ہے. ایٹمی ملک ٹینک بناتا ہے، جہاز بناتا ہے، بہترین توپے بناتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اس نے شہباز نے کہا ہم مانگنے نکلے. مت مانگو شہباز بھائی، اپنے عوام پہ بھروسہ کرو، اپنے عوام پہ بھروسہ کرو. اس پارلیمنٹ کو جس پہ کلمہ لکھا ہے اس کو مضبوط کرو، اس کو صحیح الیکشن سے منتخب کراؤ، اسی کو خارجہ داخلہ پالیسیوں کا مرکز بناؤ. پاکستان لینے والا نہیں دینے والا ملک بن جائے گا. پرامن بہترین ملک، A1 دنیا جان جو کچھ دنیا کی نعمتیں سورہ رحمان میں بیان ہوئی ہیں
وہ پاکستان میں ہے. پھر ہم کیوں بھیک منگے ہیں؟ 45% انسان صبح کی روٹی کے لیے پریشان ہے. درمیانی طبقہ تو نکل گیا ہے سے. یہ آسمان والے ہیں جھوٹے سر شور بدماش 15 منزلہ بلڈنگ بنا لیں گے. نہ شرم آتی نہ خدا سے شرم آتے ہیں نہ قرآن سے شرم آتے ہیں. اوپر لکھ دیں گے حاضہ من فضل ربی. جھوٹ بے ایمان لکھو. یہ ڈاکے کا نتیجہ ہے, یہ رشوت کا نتیجہ ہے, یہ بے ایمانی کا نتیجہ ہے. تم بے ایمانیوں سے بڑے بڑے بلڈنگ بناؤ گے, تمہارے اس گناہ کے نتیجے میں غریب لوگ مریں گے. وہ پاکستان اب محمود خان اطقزئی صرف نہیں ہے, ہم کسی کو پاکستان ڈبوجہ نہیں دیں گے. کسی کو ہم پاکستان کسی کو ڈبوجہ نہیں دیں گے. پاکستان عوام کا ہے, عوام کی مرضی سے چلے گا. بہترین آگے لیڈر ہے سر.